میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور بچوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہاں سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پیدل کی دوری سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، اس کا مجھے احساس۔ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے جیمز سروری صاحب، جو میرے ساتھ کابینہ کے وزیر رہے، بعد میں بھی رہے اور بہت مدد کی سڑکیں بنانے میں، پل بنانے میں، پوری ریاست میں اور اس چناب ویلی۔ میرے ساتھ دوسرے ساتھی ہیں مجید وانی صاحب، یہ بھی پی ڈبلیو ڈی کے منسٹر رہے۔ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ گوئل باڑ کے پل کے بارے میں جب میں کاہل جگا سر کو جوڑنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں مجھے بار بار کہتے تھے، تو انہوں نے سروری صاحب کے کام کو آگے چلایا۔ وقار صاحب ہمارے نوجوان ہیں، ابھی تک بھی ایم ایل اے تھے سروری صاحب کے ساتھ، اور بہت زوردار سپیکر بھی ہے۔ اور میرے نومبر کے مہینے سے جو پروگرام ریاست میں شروع ہوئے، تو پہلا پروگرام ان سے شروع ہوا اور وہ کامیاب ترین پروگرام تھا، اور اللہ کی مہربانی سے اس کے بعد سبھی پروگرام کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو شاید کسی پیر فقیر کا آشیرواد تھا ان کو۔ اور وانی صاحب نے کل ڈوڈا میں، سروری صاحب کے تو ہمیشہ ہی اچھے ہوتے ہیں، یہ کہیں بھی کرے، لیکن ان دونوں کے پہلی دفعہ بہت اچھے پروگرام ہوئے۔ ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں تینوں کو، اور مجھے پوری امید ہے کہ تینوں جب بھی الیکشن ہوگا تو ریکارڈ توڑ ووٹوں سے یہ دوبارہ جیت پائیں گے اور آپ کی نمائندگی کریں گے۔ شیام لال بھگت جی بھی اسی ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے ہیں، ایم ایل سی رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بلاک صدر اوم پرکاش جی، اور ہمارے ڈی ڈی سی کے ممبر چنے ہوئے ندیم شریف صاحب ڈی ڈی سی کے ممبر ہیں۔ آج پہلی دفعہ 1976 کے بعد میری کوئی میٹنگ بھلیسا میں گندوں سے پیچھے ناز صاحب کی غیر حاضری میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو رحمت بخشے، انہیں قبر کے عذاب سے بچائے اور جنت نصیب کرے۔ آج سے تقریباً 45 سال پہلے اسی گندوں کے شہر میں، آبادی میں، اس طرف تحصیل کے سامنے، جب میں اسٹیٹ یوتھ کانگریس کا پریزیڈنٹ بن کے آیا تھا، اور اس وقت وہ ٹیچر تھے، یونین کے لیڈر تھے، اور ہائی اسکول کے لوتران میں پڑھاتے تھے، لیکن اسٹوڈنٹ یہ ٹیچر ہونے کے ناطے اور یونین میں کام کرنے کی وجہ سے بلو بیلٹ امپلائیز کے لیڈر تھے، تو بہت اچھے اسپیکر تھے۔ تو جب گندوں میں میرا سواگت ہوا تو وہ ٹیچر ہو کر ہی انہوں نے تقریر کی، اور زبردست تقریر کی، اور سرکار کی زبردست مذمت کی، تو اسی پر وہ سسپینڈ ہوئے۔ اور سسپینڈ کے بعد میں نے انہیں کہا کہ اب چھوڑ دو نوکری، سناؤ، میں تو ادھر اسٹیٹ میں رہوں گا اور تم یہاں سنبھالو۔ اور اس وقت سے آج تک وہ ہمیشہ اس ایریا کو سنبھالتے تھے۔ انہوں نے موقع ملا اسٹیٹ میں بھی کام کرنے کا، لیکن جس منسٹری میں بھی، جیسے
سروڑی صاحب، ناز صاحب، سروڑی صاحب اور وانی صاحب اور وقار صاحب نے اپنا نام کمایا، اسی طرح سے ناز صاحب نے جس منسٹری میں وہ رہے اس میں انہوں نے نام کمایا اور لوگوں کی خدمت کی۔ یہاں اقبال کوہلی صاحب ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت اچھے دونوں نوجوان، ایک پیچھے سے اور آگے سے، ایک نیلی علاقہ سے اور دوسرا ادھر اس پہاڑی علاقہ سے، یہ کس کے گندو کس میں آتا ہے؟ اقبال صاحب، تو یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور جیت کے آئے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عباس رافر صاحب ہمارے بیٹھے نیچے بیٹھ گئے، یہ ہوتا ہے اصلی ورکر، اور ادھر ہو کر پہلے خود نیچے بیٹھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا۔ پی ڈی سی کے چیئرمین ہیں، ہماری دو بچیاں، بہت خوشی ہے کہ یہاں دو بچیاں، ایمنا بانو ڈی ڈی سی کی ممبر اور فاطمہ بانو بی ڈی سی کی چیئرمین ہے، اور ابھی دوسری اچھی لڑکی کیا عالمگیری بھی ایک سرپنچ ہے، عالم بیوی سرپنچ ہو، بہت اچھا۔ اور خاص طور سے ڈبل خوشی، ایک تو خوشی یہ ہے کہ لڑکیاں آگے آدھی نہیں، ہماری ہندوستان کی آبادی 50% عورتوں پر مشتمل ہے، لیکن ان کی نمائندگی سیاست میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہماری جو شیڈول ٹرائب بچیاں ہیں تینوں، یہ چن کے آئے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ خوشی ہے، کیونکہ بہت طبقہ پچھڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں، میں نے سب کو کہا یہ ان سب تینوں کو، اور بھی اگر 4-5 ہوں گی اور دوسری ہوگی، ان کو ہر میٹنگ میں بلانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس لڑکیوں کی، عورتوں کے پاس، بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس ایک لاکھوں کی ٹیم ہے عورتوں کی، ہمارے پاس بالکل ہے ہی نہیں، اور جو آتی بھی ہیں ان کو سٹیج پہ جگہ نہیں دیتے۔ میں نے اب یہ کمپلسری بناؤں گا، اگلی دفعہ 30% کرسیاں سیٹیں سٹیج پہ ریزرو ہونی چاہیے لڑکیوں کے لیے، اور سب قسم کی لڑکیاں، ایک ہی قسم کی نہیں، ہاں سب طبقوں۔ ہمارے مشتاق ملک صاحب، شاہ الدین نائک صاحب، سنجے منہاس صاحب، بال کرشن جی، عرفی جی، تو جیسے عرفی جی سے ابھی آپ لوگوں کو ٹریننگ کرنا پڑے گا، دونوں ڈی ڈی سی ممبر کو ابھی ٹریننگ نہیں، آپ اس کی پوری ٹریننگ ہے۔ کل پہلی دفعہ وانی صاحب کی میٹنگ نہیں تھی، پہلی دفعہ عرفی کی میٹنگ، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اسٹیج بھی کیسا انتظام کرنا، لوگ کیسے بیٹھے، منہ کدھر ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ پبلک میٹنگ خالی وہ یہ تمبو لگایا اور بیٹھ گئے جہاں، وہ بھی نہیں ہوتا، پبلک میٹنگ انتظام کرنا بھی۔ تو عرفی کو بتاؤں گا، ان کی نئے جو ہے لڑکے لڑکیاں، ان کی آگے کے لیے وہ بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، وہ کریں آپ۔ اور بال کرشن جی ہمارے کاہل جگاسر سے کہیں دکھتے نہیں ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں آپ کے بارے میں، ایسا اردو میں لکھتے ہیں یہ بال کرشن جی، یہ اور بھی ڈبل بات کہ ہندی میں بھی لکھتے ہیں، انگریزی میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، تو میں دلی میں وہ پڑھتا رہتا ہوں آپ کے بارے میں، ذرا لمبا پہنتے ہیں، ان کو پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو چھوٹا کریے۔ اور عشرت علی صاحب اور سبھی سرپنچ صاحبان، نائب سرپنچ صاحبان، پنچ صاحبان اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میرے خیال سیاسی باتیں سب میرے ساتھیوں نے رکھی۔ ابھی الیکشن دور ہے اور بہت ساری ساتھیوں کو یہ شکایت ہے کہ کہرا میں نہیں ہوا، بٹیاس میں نہیں ہوا، جکیاس میں نہیں ہوا، چلی میں نہیں ہوا، اور چنگا میں نہیں ہوا، بہت سارے علاقے۔ تو ابھی تو بہت ٹائم ہے، آج کی میٹنگیں میری موٹی جگہوں پہ پوری ریاست میں ہو رہی ہے کہ 2.5 سال کا وقفہ ہوا آپ کے اور ہمارے درمیان، ایک دوسرے سے مل نہیں سکے۔ شاید آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھ سکتا، اور ان 2.5 سالوں میں بہت سیاسی اور صحت والے انقلاب ہوئے۔ میرے خیال میں
آزاد ہندوستان میں جموں کشمیر میں اتنے دو بڑے انقلاب کبھی نہیں ہوئے. ایک تو سیاست کی وجہ سے، سیاست میں 370 تھا، ریاست میں سب سے مائک اس میں دم ہی اتنا، اور اسٹیٹ سب سے پرانی اسٹیٹ، 250 سال پرانی اسٹیٹ تھی. اس کے 2 حصے ہو گئے. تو ایک بڑا سانحہ ہوا جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس اسٹیٹ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور ایک یونین ٹیریٹری بنی، اور چیف منسٹر کی پاورز گورنر کو ہوں گی اور منسٹروں کی اور ایم ایل اے کی پاورز افسروں کے ہاتھ میں ہوں. یہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا، اور ایک رنج میں، ایک گہرے غم میں ریاست کا ہر ایک باشندہ چلا گیا. وہ ہمارا ہندو بھائی ہو، ہمارا مسلمان بھائی ہو، وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ لداخ کا آدمی ہو، کشمیر کا ہو، جموں صوبے کا آدمی ہو. اور دوسرا، دنیا میں ایک ایسی بیماری پھیل گئی جس سے کوئی بچ نہیں پایا. دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ممالک، وہ چاہے چین ہو، وہ امریکہ ہو، روس ہو، جاپان ہو، برطانیہ ہو، وہ بھی اس بیماری سے بچ نہیں پائے، کووڈ کی بیماری سے. اور لاکھوں ہمارے نوجوان، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہو بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی. آپ میں سے بھی اگر کسی گھر میں کوئی تعزیت پہنچی ہے، چاہے میرا ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو، میں اللہ سے، بھگوان سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سرگ میں جگہ دے، جنت میں جگہ دے، اور آپ لوگوں کو ہمت دے. اور ذکر اب بیماری کا ہوا ہے، بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی. نیچے بیٹھو بھائی، آپ اور تھوڑا نیچے سے چلاؤ. فوٹو کر کے تو ہٹ جاؤ نا، فوٹو کو لمبا کیوں کرتے؟ لیکن میں آپ سے آج گزارش کروں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر سب کی ماسک لگی، ماسک ضرور لگانی. اب بیماری دوسرا فیز، تیسرا فیز شروع ہو رہا ہے. اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ تو اپنے ہاتھ میں، ماسک لگانا تو اپنے ہاتھ میں، یہ تو سرکار کے ہاتھ میں نہیں. تو اس لیے آنے کا مقصد، چاہے میں یہاں آؤں، چاہے ڈوڈا جاؤں، چاہے بانہال جاؤں، کشمیر جاؤں یا رجوری پہنچ جاؤں، تو یہ تو صرف آپ لوگوں کا حال چال پوچھنے کے لیے. اس میں کوئی ووٹ ہم مانگ نہیں رہے، کیونکہ الیکشن کا کوئی ابھی پتہ نہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیسی کانسٹیٹوئنسیاں ہوں گی، کیسی ان کی تشکیل دی جائے گی، کیسی شکل دی جائے گی. وہ سیاسی طور پر کانسٹیٹوئنسیاں بنائی جائیں گی، رولنگ پارٹی کی انا پر بنائی جائے گی کہ سیدھے جو علاقے ہیں بڑے ہیں ان کو کانسٹیٹوئنسیاں وہاں کی بڑھیں گی. اس کے بارے میں کوئی جانکاری ابھی نہیں. لیکن ضرور یہ کہوں گا کہ ان گزشتہ 6-7 سالوں میں وہ ہندوستان نہیں رہا جو 7 سال پہلے. گزشتہ 3-4 سالوں میں وہ جموں کشمیر نہیں رہا جو جموں کشمیر آپ نے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا، یا جس کا چیف منسٹر میں تھا. وہ آج جموں کشمیر نہیں. بہت بدل گیا. بدلاؤ ہمیشہ زندگی میں آتے ہیں،
اور دو قسم کے بدلاؤ ہوتے ہیں. ایک بدلاؤ خوشحالی کے لیے ہوتا ہے, ایک بدلاؤ تعمیر اور ترقی کا دور ہوتا ہے. ایک بدلاؤ پسماندگی کو دور کرنے کا ہوتا ہے, ایک بدلاؤ بیکاری بے روزگاری کو ختم کرنے کا ہوتا ہے, اور ایک بدلاؤ پیچھے کی طرف لے جاتا, غربت کی طرف لے جاتا, جہالت کی طرف لے جاتا, بیکاری کی طرف لے جاتا, بے روزگاری کی طرف لے جاتا. ہمارے وقت میں جو بدلاؤ آیا تھا وہ خوشحالی کا تھا. لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ, سڑکیں بنے, اسکول بنے, ہسپتال بنے, ہسپتالوں میں ڈاکٹر ہو, اسکولوں میں ٹیچر ہو, ڈگری کالج بنے, ہائر سیکنڈری کالج بنے, میڈیکل کالج بنے, لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں سستے داموں پہ ملے, بجلی گاؤں میں جائے, دور دراز علاقوں میں جائے. یہ خوشحالی کا دور تھا. اور دلی سے کچھ اسکیمیں تھیں, ان کا بھی فائدہ اٹھانا, جن کا ذکر میرے ساتھیوں نے کیا کہ جہاں ہمارے پہاڑوں پہ کاہل جگاسر جیسا, کتھر جیسا, یہ تمام علاقے, بنجوا جیسے علاقے, چلی اجا منو کٹا جیسے علاقے, جہاں ہم سوچ نہیں سکتے کہ کبھی سڑکیں بنے گی یا ڈسپنسریاں بنے گی, لیکن وہاں کے لیے چاہے جہاں دلت ہمارے بھائی رہتے تھے, ہمارے گجر بھائی رہتے تھے, بکروال بھائی رہتے تھے, اور ہمارے وقت میں یہ کوئی تمیز نہیں تھی کہ ہندو کون ہے, مسلمان کون ہے, گجر کون ہے, بکروال کون ہے, کشمیری کون ہے. ہمارا مقصد تھا کہ جس کو جو ضرورت ہے اس کی پارٹی کچھ ہو, اس کا دھرم کچھ ہو, اس کا مذہب کچھ ہو, اگر غریب ہے اور دور دراز علاقے میں ہے تو اس کو سویدھائیں دے دو. لیکن آج وہ ہندوستان نہیں ہے, آج وہ اسٹیٹ نہیں. پہلے اس کے دھرم کو دیکھا جاتا ہے, پھر اس کی پارٹی کو دیکھا جاتا ہے, پھر اس نے ہمیں ووٹ دیا کہ نہیں ووٹ دیا, یہ کس گاؤں میں ہے, کس محلے میں ہے. اگر کانگریس کو ووٹ دیا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا, اگر اس کا دھرم اور کچھ ہے تو بھی نہیں ملے گا. ارے یہ اب سورگ بنا رہے ہو, ہم اب نرک بنا رہے ہو. ہمارا سپنا تھا اس دیش کو, اس اسٹیٹ کو سورگ بنانے کا, کچھ لوگ اس کو نرک بنانے کا سوچ رہے ہیں. یہ انسانیت کے خلاف. اسے بھگوان اللہ کچھ بھی کہیں آپ, وہ کبھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ نے لیڈروں کو بنایا ہے اس دنیا میں انصاف دینے کے لیے. جو بھی حکمران آتا, پہلے بادشاہ حکومت کرتے تھے, وزیر حکومت کرتے تھے, لیکن جب جمہوری نظام آیا تو تب پرائم منسٹر, منسٹر, چیف منسٹر, ایم ایل اے, ایم پی, اور اب ضلع پریشد, ڈی ڈی سی, بی ڈی سی, سرپنچ کرتے ہیں. لیکن ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے انصاف بیٹھنا. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو صرف مسلمانوں کو انصاف دوں, یہ ہندو ہے تو اس کا کام صرف ہندو کو انصاف دینا, یا عیسائی ہے. نہیں, اللہ نے کہا ہے انسان کی خدمت کرنا. یہی قرآن میں ہے, یہی گیتا میں. وہاں دھرم کے آدھار پہ اللہ نے گیتا میں یا قرآن میں یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ صرف ایک دھرم کی سیوا کرنا. نہیں, اسے اللہ بھگوان کبھی معاف نہیں کرے. سب کی سیوا کرنی, اور یہی ہمارا نصب لین رہا. لیکن آج وہ نہیں ہو رہا. جو اسکیمیں ہم نے شروع کی تھی, منریگا کی اسکیم,
जब मनरेगा के 3-4 साल चलने के बाद मैं भले सा आया, हेलीकॉप्टर से आया, तो मैंने यहां हमारे साथियों से पूछा, अरे ये मकान तो सब कोठे तो टीन में बदल गए हैं। मैं इसी तरह से कश्मीर के गुर्रेज एरिया में गया हेलीकॉप्टर से, तो मैंने कहा भाई 3 साल पहले मैं आया था गुरेज में, तो यहां एक भी छत पे टीन नहीं थी, ये टीन कहां से आ गई? कहा टीन जी जो आप लोगों ने मनरेगा की स्कीम दी, ये उसी में टीन आ गए, क्योंकि हर घर को रोजगार मिला। चीफ मिनिस्टर बनते वक्त हमने डबल शिफ्ट की, ट्रिपल शिफ्ट की, उसका मकसद था सड़कें डबल शिफ्ट में बनती थी। डबल शिफ्ट का मतलब क्या है? एक शिफ्ट में मजदूर 8 घंटे काम करता, उसका मतलब है कि दूसरी शिफ्ट में दूसरे मजदूर जिनको पहली शिफ्ट में काम नहीं मिला, और तीसरी शिफ्ट जो सुबह तक काम करेगी, वो जिसको पहली और दूसरी में काम नहीं मिला, चाहे वो मेसन हो, चाहे वो त्रिखान हो, कारपेंटर हो या मजदूर हो। तो हमारे वक्त में तीनों वक्त में मजदूर अगर एक वक्त काम नहीं मिला तो दूसरे वक्त में मिलेगा, दूसरे नहीं तो तीसरे वक्त में मिलेगा। लेकिन आज एक वक्त में भी काम नहीं मिल रहा, मजदूरों के पास काम नहीं, क्योंकि सड़क का कोई काम नहीं, स्कूल का कोई काम नहीं है, कॉलेज का कोई काम नहीं है, डिस्पेंसरी का कोई काम नहीं है, बिल्डिंगों का कोई काम नहीं। अगर है तो एक ही पार्टी के लोगों को मिलता है, तो दूसरे पार्टी रोटी नहीं खाएंगे, उनका परिवार फाका रहेगा, उसका चाहे धर्म कुछ भी, उसको भी तो रोटी खानी, उसको भी तो सुबह शाम खाना है। ये ऐसे लोग सरकार चलाने के लिए काबिल नहीं। जो मजहब की बुनियाद पे या पार्टी की बुनियाद पे इंसाफ बांटे, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। उनको अपना पूजा पाठ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, राजनीति में नहीं। राजनीति में इंसाफ, जो इंसाफ नहीं दे सकता उसे राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो मैं आज आपको ये भरोसा देने वाला, मैं आपको जानता हूं, मैं मक्की की रोटी भी खाई, आज भी खाता हूं। वानी साहब पूछ रहे थे सुबह क्या खाएंगे, तो मैंने इनको बताया मक्की की रोटी गरम गरम और उसमें घी या मक्खन और कुट के हैं तो चीनी दे विच पा के हैं, तो वो लाया था कप। मैंने कहा कप में नहीं होता है, इसके लिए देसी होता है, उसके हाथ में पकड़ देगा, हाँ प्याला होता है। तो मैं आज भी प्याले से, मैं लंदन की किसी बड़ी होटल में भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं काहल जुगासर और किथर और मनो कोटा वाले चौधरी के भी खा सकता हूँ, वो कचौरी और मक्खी और हाँ कचौरी और नमक वाली चाय, और फरवरी और मार्च में जो बर्फ से नीचे सरसों के पत्ते निकालते हैं वो लाजवाब। तो इसलिए मैं आपकी हर तकलीफ को जानता हूं। पहले खेत होते थे, अब खेत नहीं है, सुगाड़ हो गई है। तो अब सुगाड़ भी खत्म नहीं हो गई, अब घर के बराबर जहां, ये नाज साहब की मिसाल है, इनके अल्लाह की मेहरबानी से हमें अच्छी जमीन थी, क्योंकि मेरे दादा तक उसका कोई भाई नहीं बचता था, एक ही बचता था, जो सब मर जाते थे। मेरा दादा भी अकेला था, उसके बाप भी अकेला ही बच्चा, उसका भी अकेला, तो वो जमीन बहुत अरसे तक ज्यादा चली। लेकिन इनके माशाल्लाह अच्छा 8-9 पैदा होते थे। तो आज इनके किसी के पास सुगाड़ भी नहीं है, ये छत पे लगाते होंगे सबसे, भाई गलत बात है। तो ये एक मैंने मिसाल दी, ऐसे ही यहां सब है, वो हिंदू है, गुजर है, कश्मीरी है, खेत तो खत्म हो गए, क्योंकि इतने बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो खेतों पे तो मकान बन गए। सुगाड़ था, फिर और बच्चा पैदा हो गया, शादी करके उसने ले लिया, तो अब रह गई छत। पहले थे तो उसमें आप कुछ लगाते सब्जी, उसमें आपने टीन लगा दी, तो अब वो भी नहीं हो रही है। इसीलिए
جب میں چیف منسٹر تھا تو ہم نے جو سرکاری زمین پہ تھی یا گائے چرائی یا دوسری سرکاری زمین تھی لیکن لوگوں کے غریب لوگوں کے قبضے میں تھی 30 سال 40 سال 50 سال کم سے کم اس میں سبزی تو بناتے تھے کچھ میں 1 کوئنٹل مکی تو نکلتی تھی اس میں وہ گھاس گائے کے لیے بھینس کے لیے تھوڑا چارہ تو سردیوں میں نکلتا تھا اس لیے میں نے مفت دی تھی کیونکہ ہم نے اپنے بھائی چارے اپنے جنگلوں میں پہاڑوں میں اپنے گجر بھائیوں کی ہمارے گدی بھائی جو ہندو ہے ان کی حالت دیکھی یا ہمارے یہاں تو کشمیری بھی ویسے ہی ہے کیا سب ہندو راجپوت برہمن ان کی حالت ویسے ہی ہے راجپوت تو نام کے ہی ہیں برہمن نام کے ہی ہیں حالت بیچارے ان کو بھی کوئی پتلی ہے بالکل ہی پتلی ہے کیونکہ جب علاقہ غریب ہوتا ہے تو وہاں پھر ایک بڑا سب نہیں ہوتا ہے زمین نہیں ہے تو سب کے پاس نہیں ہے کھیتی نہیں ہے تو سب کے پاس نہیں تو یہاں ہم اگر کہیں گے کہ راجپوت بڑا ہے بیچارے کا خالی پوت نام ہے اور راج کہیں نہیں ہے اس کا کیا بھائی راجپوت بھائی اور برہمن کا بھی یہی حال ہے کشمیری کا بھی یہی حال ہے گجر بکروال کی تو زندگی نہیں ہے ان کی تو چمڑے اتر گئی پورے کئی صدیوں سالوں سے نکل کے اور ادھر سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں وہ کانٹوں میں جھاڑیوں میں گزر کے تو اس لیے زمین دی لیکن یہ سرکار جو ہے ان کے چشمے میں کالے چشمے ہیں ان کے نظر نہیں آتا ان کو صرف شہر نظر آتے ہیں ہوائی اڈے نظر آتے ہیں ایئر کنڈیشن محل نظر آتے ہیں لیکن ہم چونکہ گاؤں سے نکلے ہم کو گاؤں کے غریبی بھی نظر آتی ہم گجروں کے کوٹھے بھی نظر آتے ہم گدیوں کے وہ بھیڑ بکریوں میں ٹھٹرتے ہیں پیڑ کے نیچے رہتے ہیں ان کی زندگی بھی معلوم ہے اس لیے وہ فیصلہ لیا تھا لیکن اس سرکار نے 1947 میں جن لوگوں کو زمین ملی تھی وہ بھی چھین لی سرکاری زمین بھی چھین لی گائے چرائی بھی لی روشنی ہم نے دی تھی وہ آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی چھین لی روشنی کا مطلب ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھائیں تو آنکھ میں نظر آئے انہوں نے وہ روشنی ہی آنکھوں کی نکال دی تو یہ سرکار اندھی ہے بہری ہے صرف گونگتی نہیں ہے بولتی 24 گھنٹے ہے لیکن اندھی اور بہری سرکار ہے اس لیے ان کو غربت نظر نہیں آتی ان کو جہالت نظر نہیں آتی ان کو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بے روزگاری نظر نہیں آتی اگر نظر آتی تو اس طرح کے کام غریبوں کے ساتھ نہیں کرتے وہ ہندو غریب ہو مسلمان غریب وہ سکھ ہو عیسائی وہ ہمارے اسٹیٹ کا باشندہ اس طرح سے اسٹیٹ کو ہم اجڑنے نہیں دیں گے اسٹیٹ کو برباد نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے لوگوں کو غریب نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے لوگوں کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیں گے اس لیے ہم مانگ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کے الیکشن ہو اور اس بیوروکریسی سے اس یوٹی راج سے ہم کو نجات ملے اور آپ کو اپنا حق واپس کرے آپ کو اپنی زمینیں واپس کرے آپ کو نوکریاں دے آپ کو کام کاج دے آپ سڑکوں کی تعمیر کریں آپ ہسپتالوں کی تعمیر کریں آپ کے ہسپتالوں میں ڈاکٹر آ جائیں اسی طرح کے جیسے یہاں ہسپتال ہے میں نے تقریباً 100 کے قریب ایسے ہسپتال کچھ چیف منسٹر کے دوران اور کچھ جب میں صحت کا وزیر تھا مرکزی وزیر تب یہ تو ایز میں نے مرکزی وزیر کے طور پہ بنایا اور ہندوستان کا پہلا تحصیل لیول کا ہاسپٹل ہے جس میں لفٹ ہے کہیں بمبئی میں نہیں ہے کلکتہ میں نہیں ہے ہندوستان کا پہلا تحصیل لیول پہ ہاسپٹل لیکن ہماری جب چاہے ہماری اسٹیٹ میں حکومت تھی یا جب میں ہیلتھ منسٹر تھا ہماری سب سے زیادہ ترجیح تھی کہ دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں ڈاکٹر ہونا چاہیے
बड़े शहरों में बहुत डॉक्टर है, बड़े शहरों में प्राइवेट डॉक्टर है, बड़े शहरों में जहाज में, ट्रेन में वो दिल्ली पहुंचाते हैं, बम्बई पहुंचाते हैं, लेकिन इन पहाड़ों में खाट पर और कभी कभी लकड़ी पर नंडे लगाकर हमारी बहू बेटियां, उनकी शक्ल भी मैंने देखी है, वो जाते हैं मुश्किल से तहसील हेडक्वार्टर पे, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो लोग जो हुक्मरान है वो कहीं शहर से आए होंगे, उन्होंने देहात नहीं देखा है, उन्होंने गुर्बत नहीं देखी है, उन्होंने पैदल चलते लोगों को नहीं देखा है और हमारे पहाड़ी इलाके नहीं देखे। इसलिए मैं गुजारिश यही करूंगा, ये हिंदू और मुसलमान की जो दीवारें हैं ये तोड़ दो, इनको जला दो, खत्म कर दो। वो लोग दुश्मन हैं किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो मजहब की बुनियाद पर आपको बांटते हैं और वोट लेते हैं। मजहब की बुनियाद, जिस दिन मस्जिद के इमाम का इंतखाब होगा तो मैं सब मुसलमानों को कहूंगा इमाम चुन लेना भाई, सब मुसलमान वोट देना। जिस दिन मंदिर के पुजारी का, पंडित का इलेक्शन होगा, सब हिंदू भाइयों से कहूंगा मंदिर के पुजारी को वोट दे दो, क्योंकि मुसलमान को आएगा नहीं, वो हिंदू होना चाहिए, पंडित होना चाहिए। लेकिन ये तो सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, नौकरी देना है, पानी देना है, नलका देना है, बिजली देना है, या हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? इसलिए वोट कोई भी धर्म के बुनियाद पे आओ, उसका मुंह उल्टा मोड़ो कि पीठ हमारी तरह करो और जहां से आए हो वापस जाओ। हैं? हमको बताओ तुमने किया क्या हमारे लिए? क्योंकि अब सब पार्टियों को मौका मिल गया, कांग्रेस को मिल गया, एनसी को मिल गया, पीडीपी को मिल गया, बीजेपी को भी मिल गया, ऊपर से नीचे तक। अब पूछो, अब हमारे गांव में क्या दिया था? क्या तुमने सड़क दी थी? क्या तुमने स्कूल दिया था? क्या तुमने डॉक्टर दिया था? क्या तुमने पुल दिया? क्या हमने टीचर दिया? क्या नौकरी दी? नहीं आए तो कहो घर जाओ। तो इस तरीके से ये वो बहुत सारी रहबरे, बाकी तो अब रहबरी कोई नहीं रहा तो रहबर कहेंगे। वो रहबरे तालीम तब होता है, रहबरे ज़राअत जब होता है, जब रहबर होता है। अभी तो बंदर बांट है, तो बंदर बांट में रहबर कहाँ होता है? बंदर बांट में अपना ही जेब होता है, सिर्फ जेब, सड़कों से भी जेब, करप्शन में भी जेब, हर जगह। तो इसलिए 1-2 नसीहतें आज मैं करके जा रहा हूं, 3। जो खुदा को मानते हैं खुदा, जो भगवान को मानते हैं भगवान, अपना पूजा पाठ करिए, उसमें कोई मना नहीं मैं करता हूं, क्योंकि अच्छा हिंदू भाई पूजा पाठ करेगा तो अच्छा हिंदू बनेगा, मुसलमान अच्छा पूजा पाठ करेगा नमाज तो अच्छा इंसान बनेगा। अच्छा इंसान बनने के लिए अपने अपने धर्म की सब पूजा पाठ करो, लेकिन वोट धर्म पर मत दे दो। यही होता है। वोट इंसान के नाम पर कौन हमारी खिदमत कर सकता है? उसका धर्म, उसका मजहब कुछ हो, सेवा अपने आप में धर्म है, गरीबी अपने आप में धर्म। तो ये एक याद रखिए। दूसरा मैं कहूंगा कि सभी से गुजारिश करूंगा मैं कि आप मास्क लगा रखें, और तीसरी गुजारिश करूंगा कि ये जो बसों में आए, हमारी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, सांप की तरह खुली नहीं है। तो एक बस को तो मैंने रोका और कहा कि 10 किलोमीटर की स्पीड से चलो, लेकिन शाम हो रही है, आप 5 किलोमीटर की स्पीड से चलो, क्योंकि उसमें ड्राइवर की जान नहीं, उसमें जो बस के अंदर है और छत के अंदर है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा छत के ऊपर कोई मत जाए, और फिर जो भी आप जाएंगे जिस बस में, ये आपको मुझसे वादा करना होगा कि ड्राइवर को कहेंगे 5-6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना, और मोड़ पे तो बिल्कुल आहिस्ता चलना। ये अभी भागते वक्त बड़ी हो जाती है भागने की, चाहे पैदल जाओ, सुबह तक पहुंच जाओ,
लेकिन ये आहिस्ता से चलना। और नहीं, वो प्रोजेक्टों में कहाँ है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है जब तक ये हुकूमत है, ना प्रोजेक्ट है, ना कुछ भी नहीं है, ना खाना है ना पीना है। हवा अल्लाह ने दी है, उस पर किस हुकूमत पर रहना नहीं है, तो अभी हवा पर ही आप लोग जिंदा है। मैं कपड़ों से देख रहा हूँ, आपकी शक्ल देख रहा हूँ, 5 साल पहले क्या थी आज क्या है। आदमी को देखना जो है। मकानों से देख रहा हूँ कि नए मकान पर कोई तामीर नहीं हो रही है, वरना मकान तामीर हो रहे होते थे, टीन लगी होती थी। कपड़े किसी के पास नहीं है। मैंने तो पहली मीटिंग में कहा बाकी तो सब उतार लिया बीजेपी ने, अब कपड़े रह गए, और ये कपड़े खुद अपने आप उतरेंगे, इस पहाड़ों में जाएंगे और घास में और कांटों में। इसके भी उतारने की जरूरत नहीं है अगर ये 2-4 साल और रहे। यही रहा उनको। तो इसलिए उस मुसीबत से हमें बचना है, और हमें इस इलाके को, इस डिस्ट्रिक्ट को, इस स्टेट को जो जन्नत कही कहलाई जाती, काश दुनिया के लोग जो इसे जन्नत कहते आज वो देखने आती कि इस जन्नत में क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों की क्या हालत क्या है। यहाँ के खाने के लिए लाले पड़े हैं, यहाँ मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, यहाँ नौकरी नहीं मिलती, यहाँ कोई मकान, पानी, बिजली नहीं मिलती, नलका नहीं मिलता। तो वो भी देख लेते, लेकिन बदकिस्मती से वो भी जम्मू और श्रीनगर शहर में आते हैं जहां पता नहीं चलता। हालांकि जम्मू और श्रीनगर शहर के भी घर में रोते ही हैं, खाली चाहे कपड़े वपड़े ठीक पहनते हों बाहर, लेकिन हाल उनका भी बुरा ही है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये थे आजाद साहब, जिनकी बातों से ऐसा लगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वाले, तुम्हारी